اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آج تلاوت ہوئی۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، تو اس صورت میں چیونٹی کا ایک واقعہ ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے نام جو ہیں انہی پر اگر آپ غور کریں تو تحقیق کا ایک وسیع بحر بے کرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عنکبوت، مکڑی، اس نام پر صورت ہے۔ نحل، مکھی، اس نام پر صورت ہے۔ اور یہ نمل صورت آج تلاوت ہوئی۔ اس میں چیونٹی کا واقعہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر جا رہا تھا، بہت بڑا لشکر۔ آپ کا جو تخت ہے وہ فضا میں تیرتا ہوا جاتا تھا، ہوا کے دوش پر چلتا تھا، اور بہت سارے آپ کے ساتھ جنات اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، اور زمین پر بھی لوگ چل رہے ہوتے تھے، قافلہ چل رہا ہوتا تھا۔ تو اس انداز میں آپ کا قافلہ جا رہا تھا۔ ایک چیونٹی اس نے آواز دی چیونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں جلدی کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں بھید دھیانی میں تم کچلی نہ جاؤ۔ چیونٹی کہہ رہی ہے چیونٹیوں کو جلدی سے نیچے گھس جاؤ، وہ لشکر کے جب لوگ گزریں گے پیروں تلے آ کے تم روندی نہ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی میل دور ہیں، اللہ کے نبی کئی میل دور ہیں، اور وہاں سے وہ چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں، جو کم سے کم مسافت مفسر نے بیان کی وہ 3 میل ہے، 3 میل کے فاصلے پر۔ آج ہم میں سے کوئی چیونٹیوں کی بل میں اپنا کان لگا دے پھر بھی آواز نہیں آئے گی، آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن اللہ کے نبی کی سماعت 3 میل دور سے اس کی آواز کو سن لیا۔ اچھا، سن کر کیا ہوا؟ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرا پڑے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی کتنی وسیع سلطنت عطا کی تو نے مجھے، کتنی بڑی حکومت عطا کی کہ چیونٹی بھی جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور چیونٹی بھی میری سلطنت کو، میری حکومت کو، میرے رعب کو اور میرے قافلہ کو جانتی ہے، اور وہ یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہے اے اللہ تو نے کتنا مجھ پر انعام فرمایا، اور تو مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، ان نیک اعمال پر مجھے تو قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اتنی وسیع سلطنت، اتنی عظیم شان و شوکت والا نبی کیا کہتا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضاه، مجھے ان کاموں پر ثابت رکھ یا ان کاموں کی توفیق دے کہ میں وہ کروں تو تو راضی ہو جائے، میں وہ کروں تو تو راضی ہو جائے، یعنی مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کیا کہتے ہیں؟ مولا توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر لیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ انبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کی شان کیا ہے؟ امام الانبیاء کی شان یہ ہے، رب العالمین خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سارے رب کی رضا چاہتے ہیں، رب مصطفیٰ کو کہتا ہے میرے حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بلقیس کی خبر آ کر دی ہدہد نے، ہدہد آ کے کہنے لگا فلاں علاقے میں نے دیکھا ہے ایک عورت ہے، وہاں کی ملکہ ہے، حکمران ہے۔ آپ نے اس کی طرف خط بھیجا اور اس کو اطاعت کا حکم دیا، بلقیس وہاں سے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر ہو جائے، بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت بہت بڑا عالیشان تخت تھا، اور بڑے جواہرات اور ہیرے اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اس تخت کی وہ حفاظت بھی بہت کرتی تھی،
اس نے کئی تالوں کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا، کئی لاکس کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا. جہاں پر رکھا تھا اس کو لاک کیا، پھر باہر آگے برآمدے کو لاک کیا، پھر اس کے آگے والا احاطے کو لاک کیا، سارے وہ لاک لگا دیے، اور پھر وہ آتی ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر پہنچ جائے. آپ نے کہا بھئی کون لائے گا وہ تخت میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا جناب آپ مجھے اجازت دیں، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے آپ کے دربار کا وقت ہے، جب آپ کا دربار ختم ہونے کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے میں اس کو لے آتا ہوں. انی علیہ لقوی امین، اور میں ضرور قادر اور امین ہوں. آپ نے پسند نہیں کیا، نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے آؤں گا. کتنی جلدی؟ پلک جھپکنے سے پہلے. جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کریم نے ان کا وصف کیا بیان کیا؟ یہ آصف برقیہ تھے، یہ آپ کے صحابی تھے. تو ان کا وصف کیا یہ بیان ہوا؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا اس کے پاس. تو اس نے کیا کیا؟ آپ نے اجازت دی تو اس نے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. اتنا بھاری، اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی مسافت سے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دیا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اب سلیمان علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک ولی اگر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہے، تو امام الانبیاء جو یہ کہیں، جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ان کی امت کے اولیاء میں یہ طاقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج سچا پیر اگر نہیں ملتا، اگر صحیح پیر کی تلاش بھی صادق نہیں ہے ہماری، پہلی بات ہے ہماری تلاش بھی صادق نہیں ہے. ہم نے سوشل میڈیا سے جو سن لیا، ادھر ادھر سے جو خبریں سن لی، جو فراڈیوں کی ہم نے باتیں سن لی، بس اسی پر کام دھر لیا. نہ تو ہماری تلاش صادق ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ فراڈیوں کی بھرمار ہے، فراڈیوں کی بھرمار ہے، کیونکہ یہ آسان چیز ہے، اس میں عوام کو گمراہ کرنا اور لوٹنا بڑا آسان ہے. تو اس بھرمار کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اولیاء ہیں ہی نہیں. اولیاء ہیں، آج بھی ہیں، اور ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور آپ وہ حدیث سن چکے ہیں اسی سلسلہ میں کہ ان اولیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر بارشیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرماتا ہے.